گائس تو آج کی ویڈیو ہماری ہے کیس اسٹڈی یا کیس ہسٹریز کے میتھڈ پر۔ سب سے پہلے تو کیس اسٹڈی کے پراپرلی اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ہم کچھ ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ تو the case study method often involves simply observing what happens to or reconstructing the case history of a single participant or group of individuals, such as a school class or a specific social group. اچھا، ویلیو کی بات کرتے ہیں ہم تو کیس اسٹڈیز ریسرچ میتھڈ، ٹھیک ہے، یہ ریسرچ میتھڈ ہے دیٹ انوالوز این اپ کلوز ان ڈیپتھ اینڈ ڈیٹیل انویسٹیگیشن آف اے سبجیکٹ آف اسٹڈی، یعنی کسی بھی پارٹیسپینٹ کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے انویسٹیگیٹ کرنا، جاننا، اینڈ اٹس ریلیٹڈ کانٹیکسچوئل پوزیشن. They can be produced following a form of research. A case study helps in bringing the understanding of a complex issue or object. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے ایڈوانٹیج کے بارے میں بات کریں تو the most important advantage of using a case study is that it simplifies complex concepts. Okay, case studies expose the participants to real life situations which otherwise is difficult. It truly helps in adding value to the participants through discussion on concrete subjects. Okay. اچھا، بہت سارے اس میں کویشچنس بن جاتے ہیں کہ کس طرح سے کیا جائے اور کس طرح سے ڈیٹیل نکلوائی جائے. تو بہت سارے میتھڈس بھی یوز کیے جاتے ہیں انٹرویوز، جیسے کیس اسٹڈیز ٹین ٹو فوکس آن کوانٹیٹیو ڈیٹا. بہت سارے میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں، انٹرویوز، آبزرویشنز، اینالائسس آف پرائمری اینڈ سیکنڈری سورسز، ایگزامپل نیوز پیپر آرٹیکلز، photographs, official records. Sometimes a case study will also collect quantitative data. ٹھیک ہے. سو who invented the case study؟ یہ بھی ایک کوشچن بنتا ہے کہ کیس اسٹڈی میتھڈ کس نے انوینٹ کیا. تو فریڈرک لی پلے first introduced the case study method into social science in 1829. Yeah, 1829 as a handmaiden to statistics in his studies of family budgets. Okay, سو اب پراپرلی ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ کیس ہسٹریز میتھڈ بیسیکلی بایوگرافیز ہیں. بایوگرافیز کیا ہوتی ہیں؟ انسان کی جو داستان زندگی ہوتی ہے، لیکن یہ سائنٹیفک بایوگرافیز ہیں، ٹھیک ہے، جو سبجیکٹیوٹی سے بالکل صاف ستھری ہوں اور کیسے گیدر کی جائیں. یہ عام طور سے خود فرد سے کلیکٹ کی جاتی ہیں کہ وہ بتائے اپنے بارے میں، اپنے پاسٹ کے بارے میں، یا اس کے فیملی ممبرس ہو سکتے ہیں جو اس کے بارے میں بتائیں انفارمیشنز، اس کے فرینڈس ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ آرڈینیٹ اس کے باس ہو سکتے ہیں، اس کا وہ سرکل جس میں وہ موو کرتا ہے. تو وہاں سے انفارمیشن گیدر کی جا سکتی ہیں یا گیدر کی جاتی ہیں. تو بڑی اسٹرکچرڈ اور سائنٹیفک بایوگرافیز ہوتی ہیں جسے کیس ہسٹری کا نام دیا جاتا ہے. پھر یہ صرف ایک فرد کی نہیں ہو سکتی، یہ کسی انسٹیٹیوشن کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، کسی پرٹیکولر گروپ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے کہ اس گروپ کی یہ خاص سوچ ہے، یہ پرابلم ہے، یہ چیز اس طرح سے ان کی رن کرتی ہوئی آ رہی ہے، ان کی پرسنالٹی کے خاص حوالے سے آپ کو کچھ انڈیکیشنز دے رہی ہے. لائک کوئی کرمنل گینگ ہے، اس حوالے سے لیں، کوئی خاص طریقہ واردات استعمال کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ انفارمیشن گیدر کیجئے. کیونکہ کیوں پرٹیکولرلی اسی ایریا کے لوگ کرمنل سائٹ پر جا رہے ہیں یا الٹریسی کی طرف جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کیس ہسٹری میں گیدر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انفارمیشن گیدر آپ کرتے ہیں اس میں پراپر سائنٹیفک طریقے سے. ٹھیک ہے.
عموماً اس میں جو ہم انفارمیشن گیدر کرتے ہیں یا ریکارڈ کرتے ہیں، وہ ایک طرح میموری میں جو محفوظ ہے، جو نقش ہے، وہ ریممبرڈ ایونٹس جو آپ کی میموری میں نقش ہے، وہ یہاں پر فرد ایکسپلین کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے، کیونکہ پاسٹ کے بارے میں جو انفارمیشن ہمیں ملی وہ سب میموری کا ہی حصہ ہوں گی، ریٹریول ہوں گی، وہاں سے جو کچھ آپ کے ذہن میں ہوگا وہی آپ بتانے کے قابل ہوں گے دوسروں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں واسٹ انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں؟ تو کبھی کبھی پریزنٹ میں جو پرابلم آ رہی ہے اس کا تعلق پاسٹ ایونٹ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں وہاں کی انفارمیشنس چاہیے ہوتی ہیں۔ لائک کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیملی میں بھی کوئی پرابلم رن کر رہی ہوتی ہے، جب تک ہم اس کے پاسٹ کے بارے میں نہیں جانیں گے اس وقت تک ہم اس کا پریزنٹ کا پرابلم سالو نہیں کر سکتے۔ دوسرا طریقہ جو کیس ہسٹریز کے لیے یوز کیا جاتا ہے وہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز کیا ہوتی ہیں کہ اب آپ پاسٹ میموریز کو ریکال کر کے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنا رہے، بلکہ آپ کسی پرٹیکولر گروپ یا پرسن کے کوئی پرٹیکولر کلچر میں جا کر، ٹھیک ہے، کسی بھی پرٹیکولر گروپ یا پرسن کے کسی بھی پرٹیکولر کلچر میں جا کر کوئی سیمپل کلیکٹ کر کے خود آپ اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، جسٹ آفٹر برتھ یا بیفور برتھ کیا چیز چل رہی تھی، ڈلیوری کے بعد کس طرح کا ماحول ملا، کس طریقے سے پھر آگے کون سے انوائرمنٹ میں گرون اپ ہوئی پرسنالٹی، تو آپ کو اس کا یعنی 5 سال 10 سال 15 سال یا اسکول پری اسکول آفٹر اسکول تک آبزرو کرتے ہیں، تو یہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز بھی بہت ہمیں انفارمیشنس اچھی دے دیتی ہیں اس حوالے سے کہ کسی خاص کلچر میں یا کسی خاص سوشل اکنامک کلچر میں کس طرح کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا کیس ہسٹری کا ٹاپک، ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، اس میں اور ایگزامپلس بھی دی جاتی ہیں کہ کیس ہسٹری از ان ڈیپتھ اسٹڈی آف ون پرسن گروپ اور ایون، یعنی ایک بہت ہی ایک کوئی پرسن ہے اس کی جو ہے وہ ڈیپتھ اسٹڈی ہے، یعنی اس کے پاسٹ کے بارے میں جاننا، جبھی ہم اس کا پریزنٹ سالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیس اسٹڈی کے بعد ہم دوسری ویڈیو میں جو ہے وہ بس دوسری ویڈیو لیں گے دوسرے ٹاپک کے لحاظ سے، سو امید ہے کہ آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔